یہ مبارک ماہ انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے جب تک انسان روزے سے رہتا ہے وہ روزے دار کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس ماہ میں ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ اس ایک رات میں اللہ کی عبادت اجر اور ثواب میں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد فرماتا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرما دے جن کی گردنوں کو تو اپنی رحمت سے جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اہل جنت میں شامل فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے اور اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے، رمضان کو کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے سچی توبہ، اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے رب کے در پہ آئیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز پڑھی تو دوسری نماز تک وہ کفارہ بن جاتا ہے، جمعہ پڑھا تو اگلے جمعہ 2 جمعے ادا کر لیے، درمیان کے گناہ صغیرہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ سچے دل سے اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف لوٹئے، اللہ کے در پہ آئیے، اللہ کے ہاں سوالی بنیے اور اللہ سے معافی مانگیے۔ اگر رمضان کے آنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی ویسی کی ویسی رہے، رمضان آئے گزر جائے، میں پہلے بھی بے نماز، رمضان میں بھی بے نماز، رمضان کے بعد بھی بے نماز، تو پھر میں نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، سچے دل سے توبہ کیجئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی لگن، اس کا شوق اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ آئیے دیکھیں وہ کون سے اعمال ہیں جس کو رمضان میں کثرت سے ادا کیا جائے اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ بھی بہت بلند ہو۔ سب سے بڑا عمل رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا عمل ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے گا، رمضان کے روزے اسی کو فائدہ مند ہوں گے جو پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم سمجھ چکا ہو، جو عقیدہ توحید کو پہچان چکا ہو، جو عقیدہ رسالت کو جان چکا ہو اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرتا ہو۔ تیسرا سٹیپ جو ہے وہ رمضان کے روزوں پر ہے۔ میں خاص طور پہ اپنے اس جملے کو دہرانا چاہوں گا، کچھ ایسے بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں 3 بجے 4 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز انہیں نصیب، وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب 10 بجے ہم نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اب سحری کھائیں پھر فجر کے لیے اٹھیں پھر ڈیوٹی کے لیے اٹھے تو نیند پوری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھتا ہے، ظہر میں بھی سویا رہتا ہے، عصر میں بھی سویا رہتا ہے، افطاری بھی 7-8 بجے عشاء سے پہلے اٹھ کے کرتا ہے، ڈیوٹی کی وجہ سے، اوور ٹائم کی وجہ سے، دنیا کمانے کی محنت کی وجہ سے وہ اللہ کے فرض کیے ہوئے ٹائم کو خود اپنی طرف سے بدل دیتا ہے، تو پھر یاد کیجئے یہ روزہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
کا بیان، آپ کا فرمان سنیے، ابن آدم کی ہر نیکی کا اللہ 10 گنا تک اس کو اجر دیتا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن روزہ، صیام، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ مالک فرماتا ہے الا الصیام فإنہ لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن میں ہی عطا کروں گا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری بہت قلیل اس کے چانس ہے کہ انسان ریاکاری کی طرف آئے۔ آپ حج کرنے جاؤ گے، آپ عمرہ کرنے جاؤ گے، ظاہر ہوگا، لوگوں کو پتہ لگے گا، آپ نماز پڑھتے ہو، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن روزہ ایک خاص داخلی عمل ہے جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ دوپہر کے 12 بجے ہے، تپتی دوپہر ہے، گرمی شدید ہے، آپ کمرے میں ہو اور کوئی ہے بھی نہیں، پانی موجود ہے، آپ نہیں پیتے، کھانا موجود ہے، آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں ریاکاری کا چانس بہت کم ہے، لیکن نیت صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جو دین سے بیچارے دور، وہ محنت کر کے بھی خسارے والے لوگوں میں ہی رہتے ہیں۔ جی روزہ بات تو مشکل ہے، کام تو مشکل ہے، لیکن دیکھو اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو میرا رومیٹ کیا کہے گا، میرے کمپنی کے لوگ کیا، چنگا پلا ہے، ہٹا کٹا ہے، کھاندہ پھردا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، لوگ کیا کہیں گے، چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اگر یہ نیت رہی کہ لوگ کیا کہیں گے تو محنت کر کے انسان برباد ہو گیا، پیاسا بھی رہا، بھوکا بھی رہا، لیکن اس بھوک اور پیاس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ روزے دار کے لیے مالک فرماتا ہے روزہ میرے لیے پیاس برداشت کر رہا ہے، میرے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے، میرے لیے خواہشات سے دور ہو رہا ہے، اس کا اجر بھی اس کو میں عطا کروں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطاری کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور ایک قیامت کے دن جب وہ اللہ کی ملاقات پہ اٹھایا جائے گا، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ یہ روزہ نیکیوں کی صورت میں اس کے پلڑے میں ہوگا۔ روزے دار کے لیے جنت کا خاص ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوگا، اور جب روزے دار داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ روزے دار کی شان کا کیا کہنا کہ اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے، اللہ کے ہاں یہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مبارک ہو روزہ رکھنے والے مسلمان بھائی کو، اہل ایمان میں سے، اہل توحید میں سے اس بھائی کو مبارک ہو جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، کہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا رمضان کا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان و احتسابا، حالت ایمان ہو، مشرک نہ ہو، غیر اللہ کا پجاری نہ ہو، قبروں پہ سجدے کرنے والا نہ ہو، قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو، اللہ کے پیاروں کو اللہ کی عبادت میں حصہ دار بنانے والا نہ ہو۔ ایمان شرط ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہو، وہ عقیدہ توحید کو مانتا ہو، وہ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو، اور نیت اس کی ثواب کا حصول ہو۔ جب وہ اس نیت پہ حالت ایمان میں روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔